السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک آواز ہو کر سارے پڑھیں گے تو لطف کچھ اور ہوگا۔ کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں، تو سارے ایک ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ علماء فرماتے ہیں درود شریف یہ وہ عمل ہے کہ بندہ جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ نیت ہی کے اعتبار سے اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں بھی غوث پاک کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری 100 جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، جمیل قادری 100 جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ اور کسی نے بہت خوب کہا،
ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب مہاپولی کی سرزمین پر اس وقت ہم اور آپ جشن غوث اعظم کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم تمام کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جو نیاز کھانے کے بعد چلے گئے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اب بھی یہاں محفل میں موجود ہیں۔ میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں کہیں جشن غوث اعظم کی محفل ہوتی ہے وہاں پر اتنا زیادہ مجمع نہیں ہوتا جتنا زیادہ مجمع لنگر غوث اعظم کی محفل میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی جہاں کچھ کھانے پینے کی بات ہو، جہاں بریانی اور پلاؤ کی بات ہو، جہاں زردے اور حلوے کی بات ہو، وہاں تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن جب صرف محفل ہو، ذکر ہو، تو ایسی محفلوں میں لوگ بہت کم آیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات اچھی طرح سے، محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے ذکر کی محفل میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی آئے ہیں، چاہے وہ اوپر بیٹھے ہوں چاہے وہ نیچے بیٹھے ہوں، جتنے بھی آئے ہیں ہر کوئی اللہ کی توفیق ہی سے یہاں آیا ہے، اور اللہ توفیق بھی کس کو دیتا ہے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو گویا اس محفل میں ہر ایرا گیرا آتا بھی نہیں ہے، آتے وہی ہیں جن کو میرا کریم بخشنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ایک بڑی پیاری روایت بیان کر دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، وہ حضور کی محفل میں بالکل آگے بیٹھا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی کچھ ایسے بوڑھے نمازی ہوتے ہیں کہ باقاعدہ صفوں میں جن کی جگہ فکس ہوتی ہے، کہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ ماموں کی جگہ ہے، یہاں فلاں کھالو پڑتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسے مسجدوں میں اس طرح بزرگوں کی جگہ فکس ہوتی ہے، کوئی اور بیٹھ جائے کبھی غلطی سے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی لڑنے جھگڑنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کی جگہ بھی حضور کی محفل میں فکس تھی، سب سے آگے، اور سب کو پتا تھا کہ یہ جگہ صدیق اکبر کی ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، سیدنا صدیق اکبر کسی کام میں پھنسے رہ گئے، آپ کو محفل میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، آپ کا انتظار کرتے 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 آخر کار مدینے کے ایک غریب صحابی تھے، وہ جا کر صدیق اکبر کی جگہ پر بیٹھ گئے، یعنی بہت دیر سے وہ جگہ خالی تھی، آخر کار وہ جا کر اس جگہ پر بیٹھ گئے۔ فرمایا گیا سب سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ نے لوگوں کو فلانگ کر آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی یہ محفل کے ادب کے خلاف ہوتا ہے کہ بندہ آئے آخر میں اور کوشش یہ کرے کہ بالکل آگے مجھ کو جگہ مل جائے، تو لوگوں کو فلانگ کر محفلوں میں جانا یا مسجد میں جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو صدیق اکبر نے پسند نہیں کیا، آپ بالکل پیچھے بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے پیچھے لیکن آپ کا دل وہیں اپنی جگہ پر لگا تھا۔ صدیق اکبر پیچھے بیٹھے حضور کے فرامین کو سن رہے تھے، لیکن بار بار اس جگہ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ اب وہ صحابی جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی صدیق اکبر کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، اس نیت سے کہ یہ جگہ ابو بکر کی ہے
اگر ابو بکر کہیں گے تو میں اٹھ جاؤں گا اور ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب صدیق اکبر سے نہیں رہا گیا تو آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ دیکھیں جیب میں کچھ مال ہے کہ نہیں، تو تھوڑا بہت مال جیب میں نکل آیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے اس صحابی تک میسج بھجوایا کہ ان سے کہو اگر ابو بکر کو اس کی جگہ واپس دے دیں گے تو اس وقت ابو بکر کے پاس جتنا مال ہے ابو بکر وہ سارا مال ان کے حوالے کر دے گا۔ اب وہ صحابی مدینے کے غریب صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، ضرورت مند بھی تھے۔ جب ان کو میسج آیا، حالانکہ وہ تو فری میں دینے کو تیار تھے، لیکن جب یہ آفر ملا تو فوراً وہاں سے اٹھے، پیچھے آگے صدیق اکبر کے پاس۔ صدیق اکبر نے جو کچھ ان کے پاس تھا ان کے حوالے کیا اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخر تک سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، ابو بکر آج تم نے یہ کیا کیا؟ ابو بکر آج تم نے یہ کیا کیا؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، آقا یہ تو اچھا ہوا کہ میری جیب میں مال تھا، میں نے مال کو خرچ کیا تو مجھے پھر سے میری جگہ مل گئی، اگر مال نہیں ہوتا تو مجھے پیچھے ہی بیٹھے رہنا پڑتا۔ حضور فرماتے نہیں نہیں ابو بکر یہ بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری جیب میں مال تھا تم مجھ سے دور تھے، جب تم نے مال کو خرچ کر دیا اللہ نے تمہیں میرا قرب عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابہ اکرام مال خرچ کر کے بھی محفل میں آگے جگہ ملتی تو مال خرچ کر کے محفل میں آگے جگہ پاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کو نماز کے لیے بھی آئیں تو کہنا پڑتا ہے آگے صفیں خالی ہیں آگے آ جائیے، آگے صفیں خالی ہیں آگے آ جائیے۔ آج تو نمازوں میں بھی لوگ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر دینی محفلوں میں بھلا کون آگے آ کر بیٹھے گا بھلا بتائیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جبکہ یاد رکھیں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ وہ محفلیں ہیں کہ جہاں بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے پھر دنیا میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ جہاں جاتا ہے اللہ اس کو آگے ہی بڑھاتا ہے۔ تو ان محفلوں میں بھاگا نہ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں، کہیں انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں۔ ابھی یہ تمہید ہے، ابھی میرا بیان شروع نہیں ہوا ہے، سنیں گے نا آپ کے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے میزبان ثابت ہوں گے انشاءاللہ، سنیں گے محبت سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سب سے پہلے ادباً یہ گزارش کروں گا، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کا زندگی کا یہ پہلا اجتماع تو نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی دینی محفل میں گئے ہوں گے، شاید وہاں بتایا نہیں گیا ہوگا، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ چلیے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسی محفل میں جب آیا کرو تو با ادب بن کر آیا کرو، ادب کے ساتھ، جتنا ہو سکے مؤدب ہو کر، کہ جو جتنا زیادہ ان محفلوں میں مؤدب ہوتا ہے میرا کریم اسے اتنا ہی زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ یوں ماوا کھاتے کھاتے، گٹکا کھاتے کھاتے، پان چباتے چباتے یوں محفلوں میں نہ آیا کرو، بلکہ میں کہتا ہوں سنیوں اللہ توفیق دے تو ہمیشہ ان محفلوں میں باوضو آیا کرو، کہ انشاءاللہ باوضو اللہ توفیق دے، حضور کی سنت والا لباس پہن کر آیا کرو، اللہ توفیق دے تو عطر بھی لگا کر آیا کرو، اور اگر سنت والا لباس نہ پہن سکو، عطر نہ لگا سکو تو کم سے کم اتنا تو کر لیا کرو، جب بھی ایسی دینی محفلوں میں آؤ اپنے سر کو تو کم سے کم ڈھانک کر آیا کرو۔ کریں گے انشاءاللہ آئندہ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو علماء جبہ پہن کر، جیکٹ پہن کر، عطر لگا کر، امامہ باندھ کر، یہ جو اتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، یہ عوام کو دکھانے کے لیے نہیں آتے، یہ جانتے ہیں کہ جس کے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں اللہ نے اس محبوب سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، تو جب ان کا ذکر ہو تو بندہ بھی ذکر کرنے والا کم سے کم اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے نا۔
تیار ہو کر آنا چاہیے نا، ایسا نہیں کہ ماوا تھوک کر آ گیا مائک پر، گٹکا چباتے چباتے آ گیا مائک پر. نہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو آئندہ جب بھی ایسی دینی محفلوں میں آئے اپنے سروں کو ڈھانک کر آیا کرے کہ انشاءاللہ. پرسنلی کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جب صبح ہم تیار ہونے لگتے ہیں آفس جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، دوستوں سے ملاقات کے لیے، کہیں ہماری میٹنگ ہے وہاں جانا ہے، کہیں بیوی بچوں کو گھومنے پھرنے لے کر جانا ہے، جہاں بھی جانا ہو، جب صبح کباٹ کھولتے ہیں کپڑا پہننے کے لیے تو 10 بار سوچنا پڑتا یہ والا پہنوں کہ وہ والا پہنوں. یہ تو ابھی 2 دن پہلے پہن چکا ہوں، آج چلو یہ والا پہنتا ہوں. اپنے گھر کے کباٹ دیکھیں تو کپڑوں سے بڑے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کے شرٹ بھی موجود ہیں، ٹی شرٹ بھی موجود ہیں، کیجول ویئر بھی ہے، جینس بھی ہے، سب کچھ ہے. الگ الگ اوکیشن کے لیے الگ الگ کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس کپڑے اتنے ہیں کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کل کون سا پہنوں، پرسوں کون سا اور آج کون سا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ایک مسلمان جس کے پاس کئی کپڑے ہوں، اگر اس کے پاس اپنی 20 روپے کی ذاتی ٹوپی نہ ہو تو بتائیے اس مسلمان سے زیادہ بے حس کون ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا لوگ مسجد میں آتے جمعہ پڑھنے، تو مسجد میں آنے کے بعد وہ مسجد میں ڈھونڈتے ہیں ٹوپی ہے کہ نہیں ہے. مل گئی تو ٹوپی پہن کر پڑھیں گے، ورنہ بنا ٹوپی کے پڑھ لیں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بنا ٹوپی کے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بنا ٹوپی کے پڑھ رہا ہوں، مجھے تھوڑی گناہ ہوگا، صدر صاحب کو گناہ ہوگا، امام صاحب کو گناہ ہوگا، سیکریٹری صاحب کو گناہ ہوگا. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس 5 ٹائم نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں 2 رکعت جمعہ پڑھنے کیسے مشکل سے آتا ہوں، ان کو پتہ نہیں. کم سے کم ان کو میرے لیے ٹوپی تو ارینج کر کے رکھنا چاہیے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. میرے بھائی، ایک شخص سے کسی نے کہا، وہ نماز پڑھ رہا تھا بنا ٹوپی کے، جب نماز سے فارغ ہوا تو کسی ساتھی نے کہا کہ آپ نے ٹوپی نہیں پہنی، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا سنت ہی تو ہے، یعنی میں نے کون سا گناہ کر لیا، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت ہی تو ہے، میں نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا. تو ہمارے ساتھی نے کہا پھر تیرا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہ بھی سنت ہی تو ہے. تو نکاح بھی مت کرنا، کیونکہ وہ بھی سنت ہی تو ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سنت پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن حقارت کی نظر سے دیکھنا معاذ اللہ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ بندے کو کفر تک پہنچا دے گا. اگر وہ حضور کی سنت کو حقارت کی نظر سے دے، سنت ہی تو ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ مینٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان کے پاس کم سے کم اپنی ذاتی ٹوپی تو ہونی چاہیے نا. اور یاد رکھیں، جمعہ میں ٹوپی پہننا سنت نہیں، نمازوں میں ٹوپی پہننا سنت نہیں، بلکہ بازار بھی ٹوپی پہن کر جانا حضور کی سنت، کھانا کھانے وقت بھی ٹوپی پہننا حضور کی سنت، استنجا خانے میں بھی ٹوپی پہن کر جانا حضور کی سنت. تو کم سے کم ٹوپی خرید لو اور وقتاً فوقتاً پہنا کرو حضور کی سنت سمجھ کر. اللہ ثواب بھی عطا کرے گا اور اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بات آئی تو ایک مثال اور دوں آپ کو، اجازت ہے آپ کی. آپ جانتے ہیں ٹوپی پہننا سنت مبارکہ. فرمایا گیا فرعون کے دربار میں ایک میمیکری آرٹسٹ تھا جس کو کہتے ہیں بہروپیہ. فرعون کے دربار میں تھا وہ. اس کا کام یہ تھا، وہ کبھی موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہن کر محل میں آتا اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح تقریر کرنی شروع کر دیتا اور لوگ ٹھٹھے کرتے تھے، کبھی موسیٰ علیہ السلام جیسی آواز نکالتا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح چلنا شروع کر دیتا اور لوگ ہنسا کرتے تھے. یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا، ہنسایا کرتا تھا. فرمایا گیا وہ دن بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر
دریائے نیل پار کر گئے اور فرعون اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکلنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو جتنے پیچھے آئے تھے سب مارے گئے سوائے ایک کے۔ یہ کون بچا تھا؟ یہ وہی بہروپیہ تھا، یہ وہی میمکری آرٹسٹ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی وقتاً فوقتاً مذاق بنانے کے لیے نقل کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیرے نبی کا بھی دشمن ہے، یہ تیرے دین کا بھی دشمن ہے، اے اللہ سارے دشمن آج مارے گئے، یہ زندہ کیسے رہ گیا؟ تو جانتے ہو آواز کیا آتی ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ میرے عذاب کا حقدار تو یہ بھی تھا، دریائے نیل میں غرق کرنے کے لائق تو یہ بھی تھا، لیکن موسیٰ ہم نے اس کو جانتے ہو کیوں بچا لیا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب یہ تیرے پیچھے آیا تھا تو اس کے جسم پر تیری سنت والا لباس موجود تھا، ہم نے اپنے عذاب سے اس کو اس لیے بچا لیا کہ جو میرے نبی کی نقل کرتا ہو میں اس پر اپنا عذاب کیسے نازل کروں۔ ذرا سوچیں، نبی کا دشمن دشمنی میں مذاق اڑانے کے لیے نبی کی کاپی کرے، اللہ اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب کی سنت سمجھ کر ان کے طریقے کو اپنائیں گے، یاد رکھیں اللہ برکت بھی عطا کرے گا اور بعد مرنے کے میرا کریم جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آئندہ جب بھی ایسی محفل میں آئیں مؤدب ہو کر آئیں کہ انشاءاللہ سروں کو کم سے کم ڈھانک کر ضرور آئیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج آپ کے گاؤں میں لنگر غوث اعظم کا اہتمام ہوا اور ساتھ ہی یہ محفل ہے جشن غوث اعظم کی۔ آپ جانتے ہیں 11ویں شریف کا جیسے ہی چاند آسمان پر چمکتا ہے، پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں نیاز، کہیں لنگر، کہیں محفل، کہیں جلوس، کہیں چندہ، کہیں نعرہ، کہیں فاتحہ، کہیں محفلیں، مختلف انداز میں لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی 11ویں شریف ہو، غریب نواز کی چھٹی شریف ہو، کسی بزرگ کا عرس ہو، نیاز ہو، لنگر ہو، محفل ہو، چادر ہو، فاتحہ ہو، قرآن خوانی ہو، یہ سب کچھ کر کے ہم سنی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ان ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ گویا یہ محبتوں کے ثبوت کا ایک طریقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ محبت کسی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کل قیامت میں کس بندے کا کیا بنے گا یہ بھی محبت ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، محبت پر۔ آج لفظ محبت کو سننے کے بعد لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آج نفس پرست لڑکے لڑکیوں نے لفظ محبت کو ناجائز محبتوں کی بنیاد بدنام کر کے رکھ دیا، ورنہ محبت اتنا پاکیزہ نام ہے، اتنی پاکیزہ دولت و سرمایہ ہے کہ کل قیامت میں کس کا کیا بنے گا یہ اسی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا قیامت کب آئے گی؟ آپ جانتے ہیں جب نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ جانے کب آئے گی، میں کیا جانوں کب آئے گی، مجھے تو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ کیا نبی نے یہ جملے کہے تھے؟ نہیں، جب صحابی نے سوال کیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، پہلے تم مجھے بتاؤ تم نے قیامت کی کون سی تیاری کر رکھی؟ یعنی قیامت آ جائے تو تیاری کیا ہے تمہاری؟ اب جانتے ہیں یہ کویشچن آنسر کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ ایک طرف نبیوں کے امام اور ایک طرف صحابی رسول۔
آج کے دور کا کوئی گناہگار مسلمان نہیں تھا، صحابی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ بے نمازی رہے ہوں گے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے رہے ہوں گے؟ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا، میرے پاس نہ نمازوں کا انبار ہے، نہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز ہے جس پر ہر چیز کا دار و مدار ہے، جس سے میں نے ساری امیدیں وابستہ کر دی، جس پر میں پوری طرح ڈیپینڈ ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، آقا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب جانتے ہو صحابی نے نام لیا محبت کا، نبی نے دوسرے مقام پر فرمایا تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر، اے میرے صحابیوں، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ جانتے اس حدیث کو سننے کے بعد جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قبول اسلام کے وقت جو خوشی مجھے ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری مرتبہ وہی خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے نبی کا یہ فرمان سنا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اس حدیث کو سن کر میں اتنا خوش ہوا جتنا میں اسلام لانے پر خوش ہوا تھا۔ فرماتے خوشی کی وجہ یہ تھی کہ میری نیکیاں تو اتنی نہیں تھی کہ میں نبی کے برابر پہنچ سکوں، ابو بکر کے برابر پہنچ سکوں، عمر کے برابر پہنچ سکوں، میرے عمل تو ایسے نہیں تھے کہ میں ان کی برابری کر سکوں، لیکن نبی کے فرمان سے خوشی ہو گئی کہ کم سے کم اللہ قیامت میں مجھے ان کا قرب تو ضرور عطا کرے گا۔ اب ذرا سوچو سنیوں، غوث پاک سے ہم محبت کیوں کرتے؟ غریب نواز سے ہم محبت کیوں کرتے؟ محبوب الہی سے ہم محبت کیوں کرتے؟ مخدوم کی چوچا سے ہم محبت کیوں کرتے؟ اولیاء اور ائمہ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ نبی کا فرمان حق ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہی ہو، اللہ محبوب کے فرمان کے صدقے یقیناً قیامت میں ہمیں غوث اعظم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ سب کچھ کر کے گویا ولیوں کی محبت کا ثبوت دیتے۔ اب ایک بات پوچھنا چاہوں گا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا اولیاء اکرام، کیا غوث و خواجہ کی محبت کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نیاز کر لیں، ڈیگ کر لیں، لنگر کر لیں، محفل کر لیں، ایک سالانہ جلسہ گاؤں میں کر لیں؟ کیا یہی کافی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو اور تم میری سنتوں پر عمل کرو، تم میری سنتوں پر عمل کرو۔ نبی نے اپنی محبت کے تعلق سے فرمایا یہ دو چیزیں دلیل ہے میری محبت کی۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں غوث پاک سے محبت کا، صبح سے لے کر رات تک کون سا کام ہے جو غوث پاک کی رضا والا کرتے؟ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ظہر کی نماز کی فکر کتنے لوگ کرتے ہیں؟ عصر مغرب عشاء کی پرواہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ غوث پاک سے محبت، ہر صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی منڈاؤ۔ غوث پاک سے محبت، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دو۔ غوث پاک سے محبت، بیوی کی محبت میں ماں سے جھگڑے کرو۔ غوث پاک سے محبت، بیوی نے کان بھر دیے تو بھائیوں بہنوں سے لڑائیاں کرو۔ غوث پاک سے محبت، اپنے مسلمان بھائی کو کماتا کھاتا دیکھو، حسد کی آگ میں جل مرو۔ غوث پاک سے محبت، دن رات ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرو۔ غوث پاک سے محبت اور جھوٹ اور سود کے دھندے کرو۔ غوث پاک سے محبت، اپنے ہی مومن بھائی کی غیبت اور چغلی اور گالی گلوچ کرو۔ غوث پاک سے محبت تو ہے، لیکن بتاؤ اس محبت کے ثبوت میں ہمارے پاس ان چند چیزوں کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ جتنی چیزیں ہم کر بھی رہے ہیں، جتنی چیزیں ہم اس کو محض
ایک رسم بنا کر کنٹینیو کر رہے ہیں، رسم بنا کر کہ کل ہمارے دادا پردادا کرتے تھے، اس کے بعد ابا کرتے تھے، اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی، میرے اکثر دورے یو پی بہار وغیرہ میں ہوتے، ویسٹ بنگال میں، آپ جانتے وہاں جب جاتا ہوں کسی گاؤں میں، کمیٹی والے کہتے حضرت یہ ہمارا 36واں جلسہ ہے، کوئی کہتا حضرت یہ ہمارا 42واں جلسہ ہے، اس جلسے کی بنیاد ہمارے پردادا نے رکھا تھا، اس کے بعد دادا کرتے رہے، اس کے بعد ابا نے کیا، چاچا نے کیا، اب ہم لوگ کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سن رہے نا آپ؟ کمیٹی والے کہتے حضرت 42واں جلسہ ہے ہمارا۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا سنیوں، ان کی شکلیں دیکھ کر، ان کے لباس دیکھ کر، ان کا انداز گفتگو دیکھ کر مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جلسہ تو 42 سال سے تمہارے گاؤں میں ہو رہا ہے، لیکن تمہیں اب تک نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے۔ تم نے 42 سال سے جلسہ تو کر لیا، لیکن تمہارے چہرے پر حضور کی سنت نظر نہیں آتی، تمہارے جسم پر حضور کی سنت کا لباس نظر نہیں آتا، تمہارا اخلاق اچھا نظر نہیں آتا، تمہارا کردار اچھا نظر نہیں آتا۔ ارے 42 سال سے تم جو جلسہ کر رہے ہو محض ایک رسم ہے جس کو ہر سال تم زندہ کر رہے ہو، حقیقت میں ان محفلوں سے جو پیغام حاصل کرنا چاہیے تھا تم نے اس کو فراموش کر دیا۔ یہاں علماء بھی موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے اور دوائی آدمی صحت کے لیے کھاتا ہے۔ میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر نہیں آیا ہوں، میں آپ کے لیے دوائی لے کر آیا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں دوائی قبول کرنے کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم کو دوائی کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو جم جاتے ہیں، ہم تو واک کرتے ہیں، ہم تو صبح جاگنگ کرتے ہیں، ہم تو بالکل فٹ، ہمیں دوا کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں تمہیں دوا کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ایسے ایسے مرض ہو چکے ہیں جس کا تمہیں خود بھی پتا نہیں ہے کہ میں اس بیماری کا مریض ہو چکا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جو نیا وائرس آیا ہے، اس نئے وائرس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ کورونا جس کو ہوتا تھا، کووڈ جس کو ہوتا تھا، کم سے کم سمپٹمز تو تھے اس کے کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے، لیکن یہ جو نیا وائرس سے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سمپٹمز بھی ظاہر نہیں ہوتے، جب تک کہ ٹیسٹ نہ ہو، فیور بھی نہیں آتا، کھانسی بھی نہیں، چھینک بھی نہیں، زکام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سمپٹمز بھی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں سنیوں، تمہیں بھی ایسے ایسے مرض ہو گئے ہیں جس کا سمپٹمز تمہیں خود کو ہی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا مرض؟ میں کہتا ہوں جھوٹ بولنا بیماری نہیں ہے جی، رات بھر پب جی کھیلنا بیماری نہیں ہے، دن بھر ٹک ٹاک کے ویڈیو دیکھنا یہ بیماری نہیں ہے، پوری رات اسمارٹ فون لے کر یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو ڈھونڈتے رہنا یہ بیماری نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے، زبان سے تمہارے گاؤں کی رہنے والی لڑکیاں بچیاں محفوظ نہیں، تم سیٹیاں تالیاں بجا کر دوسروں کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کون کون سی بیماریاں تمہیں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ارے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آپ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آپ زکوٰۃ کا حساب تو لگاتے ہو لیکن صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اپنے بیوی بچوں کا حق مارتے ہو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ارے والد کے انتقال کے بعد بڑا بھائی سب کچھ دبا کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کون کون سی بیماریاں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی والے انہی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں، انہی بیماریوں کا۔ ہم کانوں کے چسکے کے لیے تقریر نہیں کرتے، ہم چٹکلے سنایا نہیں کرتے،
ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے محفل نہیں کرتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے جواب دیں, آپ نے چٹنی اور روٹی تو کبھی نہ کبھی کھایا ہوگا نا؟ کھایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, چٹنی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی, ذائقہ کس میں ہوتا ہے, ٹیسٹ کس میں, چٹنی میں یا روٹی میں؟ چٹنی میں. لیکن ایک آدمی صرف چٹنی کھا سکتا ہے کہ چمچ لے کر صرف چٹنی کھاتا رہے کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہے؟ روٹی میں کوئی مزہ نہیں ہے. یاد رکھیں, روٹی آدمی کتنا بھی کھا لے کوئی نقصان نہیں, لیکن چٹنی ہے مزیدار. زیادہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ چٹنی خود اس کو کھانا شروع کر دے گی. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے, کوئی بھی بیماری ہو, ڈاکٹر روٹی بند کرنے کے لیے نہیں کہتا. جو آپ کو اچھا لگتا ہے پہلے وہ سارا بند کراتا ہے. میٹھا بند کرو, مسالہ بند کرو, فرائیڈ آئٹم بند کرو, شکر کم کرو, تیل گھی کم کرو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ ان چیزوں میں زیادہ ہے, ڈاکٹر اس پر پابندی پہلے لگاتا ہے. تو چٹنی اور روٹی میں مزہ چٹنی میں زیادہ ہے, روٹی میں نہیں. لیکن چٹنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور روٹی صحت کے لیے فائدے مند ہے. تو آپ ایسی دینی محفلوں میں آیا کریں تو کانوں کے چٹکارے کے لیے نہ آیا کریں, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ آیا کریں, تفریح کے لیے نہ آیا کریں. ایسی محفل میں آیا کریں تو اس نیت سے آیا کریں, ہم جا رہے ہیں, سنیں گے, سیکھیں گے, عمل کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے کہ انشاءاللہ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, محبت کے نام پر چند رسمی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنائے ہوئے, لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے. حقیقت میں ان اولیاء کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, سیدنا سرکار غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں میں وہی مقام عطا کیا جو مقام اللہ نے اپنے حبیب کو نبیوں میں عطا فرمایا تھا. آپ کے والد خود جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں, جب میری بیوی حمل سے تھی میرے خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے اور میرے آقا نے آ کر کہا, اے ابو صالح ان قریب تیرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوگی, یہ میرا بیٹا ہے. ابو صالح, جو مقام اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا کیا ہے وہی مقام اللہ میرے بیٹے کو ولیوں میں عطا فرمائے گا. اے ابو صالح, میرا بیٹا عبد القادر جو ہوگا اس کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا, اور اے ابو صالح جو اس کے قدموں کو گردن پر لے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا, اور جو اس کے قدموں کو گردن پر نہیں لے گا اس کا مرتبہ اور مقام چھین لیا جائے گا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, جو غوث اعظم کے قدموں کو گردن پر لیتے ہیں اللہ نے درجات کو بلند فرما دیا ہے, اور جنہوں نے غوث اعظم کے قدموں کو گردن پر لینے سے منع کر دیا ان کا جو بھی مرتبہ تھا اللہ نے وہ مرتبہ چھین لیا ہے. آج ہم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم ولیوں میں شمار نہیں کیے جاتے کہ غوث اعظم کے قدموں کو اپنی گردن پر لیں. ارے کم سے کم ہم اتنا تو کر لیں, تمام ولیوں نے غوث پاک کے قدموں کو گردن پر لیا تھا, ہم غوث پاک کے قدموں پر چلنے کی کوشش کریں, ان کے نقش قدم کو اپناؤ, ان کی سیرت کو اپناؤ, ان کی تعلیمات کو اپناؤ. صرف ڈیگیں پکانے سے کام نہیں چلے گا, صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا, 1000 2000 5000 کا چندہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا. اپنے گاؤں میں جشن غوث الورا کی صرف محفل سجانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں اب صرف جشن غوث اعظم سے کام نہیں چلنا, اب صرف جشن غریب نواز سے کام نہیں چلنا, اب تو مشن غوث اعظم کو اپنانا ہوگا, اب تو مشن غریب نواز کو اپنانا ہوگا. اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو جشن اپنی جگہ, ان بزرگوں کے مشن کو پہلے اپنانے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, حضور غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے, حضور غوث اعظم
ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی، اور وہ بھی کیسے؟ 18 پاروں کے حافظ. پھر بھی جیلان کے مدرسے میں گئے، 18 سال تک علم حاصل کیا، 7 سال میں حافظ قرآن بن گئے. اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہے. کسی نے پوچھا غوث اعظم سے، آپ نے کب تک علم حاصل کیا؟ غوث اعظم فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے علم کب تک حاصل کیا؟ غوث اعظم فرماتے میں نے اس وقت تک علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے. میں کہتا ہوں سنیوں، غوث پاک کے ماننے والے ہو، غوث کی نیاز کھانے والے ہو، غوث نے اتنا علم سیکھا کہ قطب بن گئے. ہم کم سے کم اتنا دین سیکھ لیں کہ سچے پکے مومن تو بن جائیں. ارے غوث پاک نے اتنا علم سیکھا کہ قطب بن گئے. ہم اتنا علم سیکھیں کہ کم سے کم غسل صحیح ہو جائے، ہمارا وضو صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم صرف رسم و رواج پر عمل کرنے والے رہ گئے. رسم و رواج پر. آپ جانتے ہیں آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ مسلمان کو اب دین سے محبت نہیں رہی. مسلمان رسم و رواج پر تو عمل کرتا ہے، لیکن دین کی محبت جو ہونی چاہیے وہ محبت اس کے سینے میں باقی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ اگر غوث اعظم کو دیکھتے، میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو اولاد نیک بنے، اگر چاہتے ہو اولاد خوش اخلاق بنے، اگر چاہتے ہو اولاد اچھی کردار کی مالک بنے، تو اولاد کو نیک بنانے کی تمنا رکھنے والے ماں باپ کو پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا. ماں باپ نیک نہیں ہوں گے، اولاد نیک نہیں ہو سکتی. آپ کے آس پاس میں جو اسکول ہیں، کانوینٹ اسکول، انگریزی میڈیم کے اسکول، اپنے بچوں کا مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے آج ماں باپ کتنے جتن کرتے ہیں. ڈونیشن دینا پڑے چلے گا، کسی کا سورس لگانا پڑے چلے گا، فارم لینے کے لیے رات کو 3 بجے اٹھ کر جانا پڑے چلے گا، ٹیوشن بھی لگانا پڑے چلے گا. آپ ذرا سوچیں کہ اولاد کو آج دنیا کا علم دینے کے لیے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں. ارے وہی بچہ جو ابھی 2.5 پونے 3 سال کا ہے، کسی کانوینٹ اسکول میں اگر اس کا فارم بھرنے کے بعد نمبر آ جائے اور اس کو بلایا جائے انٹرویو کے لیے، وہ بچہ جو صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتا ہے، اس کے ماں باپ اپنے بچے کو انٹرویو میں پاس کرانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. صبح شام بچے کو رٹاتے ہیں، واٹ از یور نیم، واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادرز نیم، واٹ از یور مدرز نیم. ماں باپ بچے کو ABCD یاد کراتے ہیں، ہمٹی ڈمٹی یاد کراتے ہیں، جیک اینڈ جل یاد کراتے ہیں. ارے 2.5 سال کا بچہ، اس کی توتلی زبان کو ماں باپ رٹا رٹا کر اس قابل بناتے ہیں کہ اس کا داخلہ ہو جائے اسکول کے اندر. میں کہتا ہوں وہی بچہ اسی اسکول میں پڑھتے 10th کلاس میں پہنچتا ہے، اس کی عمر 15 سال ہو جاتی ہے. ارے ماں باپ نے داخلہ کرانے کے لیے کتنی محنت کی تھی. اب وہ بچہ جب 15 سال کا ہو گیا تو ماں باپ کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ بھی جمعہ ہی کی 2 رکعت کا نمازی ہے اپنے ابا کی طرح. ثنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بیٹا رکوع میں کیا پڑھتا ہے؟ جمعہ پڑھتا ہے، باقی تو سب امام صاحب پڑھ لیتے، تو رکوع میں کیا پڑھتا ہے؟ تو سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ ماں باپ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو نماز پڑھنے جاتا، تجھے معلوم ہے وضو میں فرض کتنی چیزیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بزرگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے. صبح شام لوگ ان کے پاس آتے، کوئی دم کرانے، کوئی تعویذ لینے، کوئی دعا کرانے. کوئی کام نہیں بنتا، آسانی کی دعا. ایک دن وہ بزرگ بیٹھے رو رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے؟ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، آج آپ خود رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بزرگ نے کہا مجھے 30 سال ہو گئے اس پہاڑی پر آ کر بیٹھے ہوئے، 30 سال ہو گئے.
کہتے میں جس دنیا کو ٹھوکر مار کر آیا 30 سال سے لوگ میرے پاس اسی دنیا کو مانگنے آتے، آج تک کوئی ایک نہیں آیا جس نے آخرت کا سوال کیا ہو، آج تک ایک نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے، آج تک ایک نہیں آیا جس نے کہا کہ محشر کی رسوائی سے بچ جاؤں دعا کرتے۔ وہ بابا کہتا ہے میں جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہوں آج تک لوگ اسی دنیا کے چکر میں میرے پاس آ رہے ہیں، بس میں یہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آئیے اور ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں میں آپ سے۔ ایک بوڑھا آدمی جس نے پوری جوانی کو نچوڑ دیا تھا، دن رات محنت کر کر کے، نہ بھوک کو بھوک جانا، نہ پیاس کو پیاس، نہ دن نہ رات کی پرواہ، کچھ نہیں، پوری جوانی کو قربان کر کے مال جمع کیا کیونکہ مالدار بننا تھا۔ جب وہ مالداروں میں شمار کیا جانے لگا، اس وقت تک جوانی گزر چکی تھی، کمر جھک گئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک چٹھی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھی اور کہا میرے بیٹے اس چٹھی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، میرے انتقال کے بعد جب مجھے قبر میں اتارا جانے لگے تو قبر میں اتارنے سے پہلے چٹھی پڑھ لینا، میری وصیت ہے تیرے لیے۔ بچے نے اس چٹھی کو جان سے زیادہ سنبھالا، اس نے سمجھا ابا نے کسی ایسی پراپرٹی کا پتہ لکھا ہوگا جو مجھے نہیں معلوم ہوگی، کسی ایسے بینک بیلنس کا پتہ لکھا ہوگا جو مجھے نہیں معلوم ہوگا، سنبھال کر رکھا۔ چند مہینوں کے بعد بوڑھے باپ کا انتقال ہوا، باپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، نماز پڑھی گئی۔ اب قبرستان میں لے کر پہنچے، ان قریب تھا کہ قبر میں اس بوڑھے کو اتارا جاتا۔ جوان بیٹے نے کہا رکو، میرے والد کی ایک وصیت تھی، میرے پاس ایک چٹھی ہے، مجھے یہ چٹھی پہلے پڑھنے دو پھر دفن کرنا۔ اس نے چٹھی نکالی، جانتے چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ چٹھی میں مرنے والے باپ نے لکھا تھا میرے بیٹے میرے پاس جو وہ کالے رنگ کے موزے ہیں نا، کالے موزے، میری آخری تمنا یہ ہے کہ قبر میں مجھے دفنانے سے پہلے مجھے وہ کالے موزے پہنا دینا، وہ بلیک ساکس پہنا دینا۔ اس نے امام کو چٹھی دکھائی، میرے باپ کی یہ وصیت ہے۔ امام نے دیکھا، اس نے کہا مرنے والے کو حضور کی سنت کے مطابق لباس دیا جاتا ہے، ہم اس کو موزہ پہنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے جا کر مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی نے بھی کہا کہ میں موزہ پہنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ قاضی شہر کے پاس گیا، قاضی شہر نے بھی کہا مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں کفن کے، میں موزہ پہنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مایوس ہو کر واپس آیا، اب آپس میں بحث ہو گئی، کھینچا تانی۔ اگر موزہ پہن لے گا تو کیا حرام ہے؟ ناجائز ہے۔ گھر والے الجھ رہے تھے، مسجد کا امام اور دیندار سمجھا رہے تھے، آپس میں بحث ہو رہی تھی، تکرار ہو رہی تھی۔ اسی وقت اس مرنے والے کا دوست آیا، اس نے آ کر کہا رکو، آپس میں لڑو جھگڑو مت، رکو، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ قریب آ کر اس نے اپنی جیب سے ایک اور چٹھی نکالی، اس نے کہا میرے دوست نے ایک چٹھی مجھے بھی دی تھی اور اس نے کہا تھا میری میت کو دفن کرنے سے پہلے ایک فتنہ ہوگا، آپس میں لوگ تکرار کریں گے، بحث بازی کریں گے، اس وقت اس چٹھی کو نکال کر پڑھنا، اس مسئلے کا حل اس چٹھی کے اندر موجود ہے۔ اے مہاپولی کے لوگوں غور سے سنو اور دل کے نہا خانوں میں جگہ دو۔ اس بوڑھے نے چٹھی نکالی اور لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ مرنے والا اپنے جوان بیٹے سے مخاطب تھا کہ میرے بیٹے، آج میرے مرنے کے بعد جس مال و دولت کا تو مالک بن گیا ہے، اس میں سے 1 روپیہ بھی تیری کمائی کا نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے۔ یہ مکان، یہ فیکٹری، یہ کارخانہ، یہ بینک بیلنس، یہ نوکر چاکر، یہ سب میری کمائی کا ہے۔ لیکن میرے بیٹے دیکھ، اتنا مال جمع کرنے والا تیرا باپ مرتے وقت اتنا مجبور ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا 20 روپے کا موزہ بھی پہن کر قبر میں نہیں جا سکتا ہے۔
میرے بیٹے جب تیرا باپ اتنا کما کر 20 روپے کا موزہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتا، تو نے تو کچھ بھی کمایا نہیں ہے، بتا تو قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا؟ آج زندگی بھر باپ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے دنیا، فجر چھوڑتا ہے، ظہر چھوڑتا ہے، عصر چھوڑتا ہے، مغرب چھوڑتا ہے، 2 دنی 4، 4 دنی 8، 8 دنی 16 کے چکر میں ہے۔ اور جانتے ہو یہ وہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا 2 لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی ہے، اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے جو دنیا کمانے میں لگا ہے، وہ کماتے کماتے قبر میں چلا جائے گا، قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی، دنیا کی دولت سے مال نہیں بھرے گا۔ اور نبی نے فرمایا دوسرا وہ ہے جو دین کا علم حاصل کرنے میں لگا ہے، وہ علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا، قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی، اس کا پیٹ علم سے بھرنے والا نہیں ہے۔ اور سنو نبی نے خوشخبری سنائی ہے، جو دنیا کماتے کماتے گیا وہ قیامت میں قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ اور جو دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے گیا، نبی نے فرمایا وہ جو علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، اللہ قبر سے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ وہ اٹھے گا تو بدر کے شہداء کے ساتھ اٹھے گا، وہ اٹھے گا تو احد کے شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ اور یہ ظالم اٹھے گا دنیا دار، تو ذرا سوچیں کہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ یہ نمرود و فرعون کے ساتھ۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، محض رسم و رواج والے سنی بن کر مت جیو، اترو عمل کے میدان میں اترو۔ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سنیوں، اب تو کرامات بیان کرنے کا بھی دور نہیں رہا۔ بہت سن لیا بچپن سے ہم نے کرامات، مردے جلائے غوث اعظم نے، 12 سال کی ڈوبی کشتی کو ترا دیا، آپ نے مرغا کھایا دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہم سنتے آتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد جب رات کو جا کر سوتے ہیں تو صبح فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اب کرامات بیان کرنے کا دور لگ گیا ہے، اب کرامات نہیں، اب تو ولیوں کی تعلیمات بیان کرنی چاہیے تاکہ زندگیاں بدلیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سیکنڈ لاک ڈاؤن سے پہلے میں ویسٹ بنگال گیا تھا ایک علاقے میں، ایک شخص آ کر کہنے لگا حضرت میری 6 سال کی بچی جب سے پیدا ہوئی تب سے لے کر اب تک اس کو کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی ہے، دودھ پیتی ہے تو الٹی ہو جاتی ہے، دوا پلاتے ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے، ہم نے بڑا علاج کیا لیکن آرام نہیں مل رہا ہے۔ میں نے جانتے اس سے کیا کہا؟ توجہ سے سنیں آپ۔ میں نے اس باپ سے جو پریشان تھا، میں نے اس پریشان باپ سے کہا کہ جاؤ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر 3 مرتبہ صبح شام اپنی بچی کو دم کرو، ناگا مت کرنا، 40 دن تک کرتے رہو، اللہ فضل فرمائے گا۔ اب وہ باپ کہتا ہے کیا پڑھنا ہے حضرت؟ میں نے کہا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کاغذ لاتا ہوں لکھ کر دے دیجیے۔ کاغذ لے کر آیا، ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ کیا کرو گے؟ لکھ کر دے دیجیے، کیا کرنا ہے؟ کاغذ لے کر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں لکھتا ہمارے ساتھی نے کہا کاغذ کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا لے جا کے بچی کے گلے میں پہنا دوں گا۔ بچی کے گلے میں سورہ لکھ کے تو دینے والا نہیں تھا، میں تو صرف بتانے والا تھا کیا پڑھنا ہے۔ مجھے افسوس ہوا سنیوں، وہ اسی کمیٹی کا آدمی تھا جس نے مجھ کو تقریر کے لیے بامبے سے بلایا تھا، جس نے 30-40 ہزار روپے میرے کرائے بھاڑے پر خرچ کیے تھے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے گاؤں کا کتنا سالانہ جلسہ ہے؟ اس نے کہا 17 سال سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے تمہارے حال پر۔ ارے 17 سال سے جلسہ ہو رہا ہے اور جلسہ کرانے والے کو یہی پتا نہیں ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سنیوں میں تقریر نہیں کرتا، میں قوم کا درد بیان کرتا ہوں۔ میں کیا کروں بتاؤ، میں کیا کروں؟ تکلیف ہوتی ہے۔ آج لاکھوں روپے ہماری قوم کے
لنگر میں، دیگ میں، جلسے میں، جلوس میں، نیاز میں، جھنڈے میں، ہر جگہ خرچ ہوتا ہے. ارے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو تم مسکراتے ہوئے، اللہ تمہیں اور برکت عطا کرے، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے. لیکن یاد رکھنا یہی ساری چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے دین سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. ہر گاؤں میں الگ الگ کمیٹی بنی ہے. یہ غوثیہ نیاز کمیٹی ہے، یہ غریب نواز کمیٹی ہے، یہ KGN کمیٹی ہے، یہ محرم نیاز کمیٹی ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کمیٹی ہے. اور ہر کمیٹی جس بزرگ کے نام پر ہوتی اسی بزرگ کے نام پر خرچہ کرتی ہے، اسی بزرگ کے نام پر. محرم نیاز کمیٹی 11 مہینے کچھ نہیں کریں گے، صرف محرم میں ایکٹیو. غوثیہ نیاز کمیٹی 11 مہینے کچھ نہیں کریں گے، صرف 11ویں میں ایکٹیو. وہ بھی کیا؟ ایک جلسہ، ایک لنگر، اور بہت ہوا تو جلوس بھی نکالیں گے. غریب نواز نیاز کمیٹی وہ کہتے ہم چھٹی میں جلسہ کرتے، ہم کمیٹی کے 11 لوگ ہر سال اجمیر شریف جاتے. میں کہتا ہوں سنیو، یہ سب تو کر رہے ہو، لیکن ان محفلوں کا کیا یہی مقصد تھا؟ آپ جانتے ہو ہمارے بزرگوں نے ان محفلوں کی جو بنیاد رکھی اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان محفلوں کی بنیاد رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے بزرگ جانتے تھے، صوفیہ جانتے تھے، ہر مسلمان مدرسے میں آ کر داخلہ لے کر دین نہیں سیکھ سکتا. اس پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، حلال روزی کمانے کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان مدرسے میں آ کر عالم، حافظ، فاضل، مفتی نہیں بن سکتا. تو دین سیکھنے مسلمان مدرسے میں نہیں آ سکتا ہے. تو ہمارے علماء نے طے کیا یہ مدرسے میں نہیں آتے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ہر چوک چوراہے پر منبر لگائیں گے اور وہاں ان کو بلا کر ان کو دین سکھائیں گے. اور لوگ سیکھتے تھے، زندگیاں بدلتی تھی. جانتے غوث پاک، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم تقریر نہیں کرتے تھے. پڑھ تو بہت لیا لیکن تقریر نہیں. حضور نے آ کر فرمایا کہ عبد القادر میرے بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک نے شروع کیا تقریر کرنا. شروع میں آپ نے اپنی مسجد میں شروعات کی. مجمع اتنا ہوا کہ پہنچے بغداد کی جامع مسجد میں، اتنا مجمع ہو گیا کہ پہنچے عیدگاہ میں. فرمایا عیدگاہ میں غوث پاک کا منبر لگایا جاتا، اور غوث پاک کی محفل میں، توجہ ہے نا آپ کی، غوث اعظم کی محفل میں مٹھی بھر لوگ نہیں ہوتے تھے. ایک محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں، کوئی سپیکر، کوئی مشین، کچھ بھی نہیں. لیکن فرمایا گیا غوث پاک کی ایک کرامت تھی، آگے والا آدمی جتنا صاف سنتا تھا آخری آدمی بھی اتنا صاف سنا کرتا تھا. جب غوث اعظم تقریر کرتے تو فرمایا گیا آپ کی تقریر میں 400 لوگ آگے بیٹھتے تھے قلم اور دوات لے کر، 400 لوگ، اور غوث پاک کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نقل کرتے تھے. میں اگزامپل دوں آپ کو، غوث پاک کی محفل میں اتنے لوگ کہاں سے آتے تھے؟ لکھنے والوں نے لکھا میرے بھائی آج کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپ جائیں، بامبے کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اور وہاں جا کر 4-5 گھنٹے آپ بیٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف کنٹریز سے وہاں پر فلائٹس آتی ہیں، لینڈ کرتی ہیں. یہ سعودی سے آ رہی ہے، یہ UK سے آ رہی ہے، یہ ایمریٹس کی فلائٹ ہے. آپ بیٹھے تو دیکھیں الگ الگ ملکوں سے. علماء لکھتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مختلف ملکوں کی فلائٹیں آتی رہتی ہیں، جب غوث پاک کی محفل سجتی تھی تو پوری دنیا سے اولیاء اکرام ہوا میں پرواز کرتے ہوئے آتے تھے اور غوث پاک کی محفل میں لینڈ کیا کرتے تھے. غوث اعظم بیان کرتے، روایت میں آتا ہے علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کا شمار صوفیہ میں نہیں ہے، محدث تھے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث. یہ صوفیہ اور اولیاء کو یہ سمجھتے تھے یہ بے پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، ان کا یہ سوچنا تھا. ایک مرتبہ ان کا اپنا ایک شاگرد، علامہ جوزی کا شاگرد تھا لیکن مرید تھا غوث پاک کا.
اس نے علامہ سے کہا کہ ایک بار غوث پاک کی محفل میں بھی تو چلے. اس نے کہا وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ علامہ جوزی نے کہا وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ تو شاگرد نے کہا وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. صوفی اور تفسیر، عبد القادر تفسیر بیان کرتے ہیں. چلو دیکھوں تو صحیح. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ آئے، محفل میں بیٹھے، فرمایا کہ غوث پاک کا معاملہ یہ تھا، قاری قرآن کی آیت تلاوت کرتا اور پھر غوث اعظم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے. قاری نے قرأت کی، غوث اعظم نے تفسیر بیان کی. شاگرد نے دیکھا علامہ جوزی کو، یوں دیکھا کہ یہ تفسیر آپ جانتے ہیں؟ یوں اشارتاً پوچھا. انہوں نے یوں اشارہ کیا، ہاں میں جانتا ہوں. غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی. شاگرد نے دیکھا، انہوں نے پھر کہا یہ بھی جانتا ہوں. غوث اعظم نے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں 11 تفسیریں بیان کی. ہر تفسیر پر علامہ جوزی اشارہ کرتے جانتا ہوں، ہاں پتہ ہے، ہاں پڑھا ہے میں نے. 11 تفسیریں بیان کر لی. اس کے بعد غوث اعظم نے 12ویں کی. علامہ جوزی حیران رہ گئے. 13ویں کی، پریشان رہ گئے. 14ویں کی. ارے 11 تو وہ بیان کی تھی جو علامہ جوزی جانتے تھے. اس کے بعد غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان فرمائی. یعنی وہ 11 جانتے تھے، 29 وہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ غوث پاک نے بیان کر دی. اور سنو، حیران تو رہے. اور سنو، اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تو قال کی تفسیریں تھی، یہ تو قال کی تفسیریں تھی. اب حال کی تفسیر سنتے ہیں. اب چلو حال کی طرف چلتے ہیں. اور فرمایا کہ غوث پاک کی محفل میں جب کہتے حال کی بات کریں گے، اب قال سے حال کی طرف بڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر تقریر نہیں کرتے تھے، پھر سب کا بلوٹوتھ آن ہوتا تھا اور غوث پاک کے دل سے سب کا کنیکشن جڑ جایا کرتا تھا. پھر غوث پاک زبان سے نہیں بولتے تھے، پھر دل سے اتارا کرتے تھے. فرمایا کہ 40 تفسیریں بیان کر کے آپ نے کہا یہ قال کی بات ہو گئی، اب حال کی بات مت کرتے ہیں. اور حال کہہ کر آپ نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا. غوث پاک نے جب کہا اب حال کی طرف چلتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ علامہ جوزی جیسا محدث اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنا ماما اتار کے پھینک دیتا ہے. یہ شان ہے غوث پاک کی، یہ شان ہے. اب یہ بھی سن لو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. یہ صحابی نہیں ہے غوث پاک، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں، نبی کی آل میں سے ہیں. ارے جب غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے تو جو غوث کے بابا ہیں جن کو نبی نے علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے، اس مولائے کائنات کے علم کا حال کیا ہوگا؟ اور جب علم کے شہر کے دروازے کے علم کا عالم کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو تو جو سراپا علم کا شہر ہے اس نبی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. ارے ہم ان کے غلام ہیں، ذرا بن تو جائیں ان کے غلاموں جیسے. یہ چہرہ اچھا نہیں لگتا، یہ چہرہ غوث پاک کے غلاموں کا نہیں ہوتا، یہ اخلاق غوث پاک کے غلاموں کا نہیں. یہ گالیاں دینا، یہ رات بھر پب جی کھیلنا، یہ بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا، یہ غوث پاک کے غلام کا کام. ارے غوث پاک تو 18 سال کے تھے، ماں نے کہا بیٹا عبد القادر چاہے جو ہو جائے جھوٹ مت بولنا. آپ ذرا سوچے، غوث پاک جیلان سے بغداد جا رہے تھے، ماں سے بہت دور تھے، اپنی 40 اشرفیاں بچانے کے لیے آپ سوچتے کہ چلو اس کو بچا لیتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں، لیکن اس کچی عمر میں بھی غوث پاک نے جھوٹ نہیں بولا ہے. ارے غوث پاک 18 سال میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور یہاں 58 کے ہو کر بھی جھوٹ کی عادت ہی نہیں جاتی. وہاں ماں کہتی بیٹا عبد القادر جھوٹ مت بولنا. یہاں باپ موبائل پہ نام دیکھتا ہے اور بیٹی کو دیتا ہے، کہتے ابا باتھ روم میں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں بیٹی سے کہتی بیٹا دیکھ کون ہے. بیٹی نام لیتی ہے کہ فلاں خالہ آئی ہے، تو کہتی بول دے امی مارکیٹ گئی ہے، ابھی آ کے بیٹھے گی تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں کل اگر غوث پاک جیسے بیٹے پیدا ہوتے تھے تو ان کے والدین کی زندگی بھی تو دیکھو.
میں کہتا ہوں سنیوں، آپ نے وہ سیب کا واقعہ تو سنا ہوگا نا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ وہ واقعہ بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، میں واقعہ بیان نہیں کرتا، میں اس واقعے سے ایک موتی نکال کر آپ کو دیتا ہوں۔ غوث پاک کے والد نے ایک سیب کھایا تھا بن مالک کی اجازت کے، 12 سال تک باغ کی نوکری کی تھی، اور 12 سال تک نوکری کیا کر رہے تھے؟ آپ باغ میں جھاڑو لگا کر سوکھے پتے اٹھاتے تھے، آپ پکے ہوئے پھلوں کو توڑ کر بازار بیچ کر آتے تھے، آپ رات بھر اس باغ کی واچ مینی کرتے تھے، آپ درختوں میں پانی ڈالتے تھے، آپ عبداللہ سمئی کے گھر کا پانی بھرتے تھے۔ ارے وہ عبداللہ سمئی جو باغ کے مالک تھے، ان کا مکان بھی اسی باغ کے اندر موجود تھا، اور جناب ابو صالح بھی اسی باغ کے اندر موجود تھے۔ ذرا دیکھو تو اس صحیح سنیو، واقعہ سنا دیتے ہیں لوگ، موتی نکال کر نہیں دیتے۔ آج یہ موتی نکال کر دینے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ عبداللہ سمئی کے باغ میں ابو صالح باغبانی کرتے ہیں، اور ان کی جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ بیٹی نے باہر جھانک کر ابو صالح کو دیکھا ہے، نہ ابو صالح نے گھر میں جھانک کر عبداللہ سمئی کی بیٹی کو دیکھا ہے۔ اسی لیے تو باپ نے کہا تھا میری بیٹی عمدی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی لولی ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب مائیں ایسی شرم حیا کی پیکر ہوتی ہیں، اور باپ جب ایسا تقوی کا مالک ہوتا ہے، تو انہی کے ملن پر اللہ غوث پاک جیسی اولاد عطا کرتا ہے۔ آج تو سب کے گھر میں نچنیے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب مائیں بگ باس دیکھ دیکھ کے دودھ پلائیں گی تو سلمان خان ہی پیدا ہوگا نا۔ جب مائیں رات رات بھر ویب سیریز دیکھیں گی، ٹک ٹاک دیکھیں گی، تو بتاؤ گھر کے اندر نیک اولاد پیدا ہوگی؟ مولا کائنات کے ایک شاگرد ہیں، بہت توجہ سے سننا، تھکے تو نہیں نا آپ؟ اب بات کام کی ہو رہی ہے، سنیں گے؟ اگلی بار مت بلانا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں کہتا ہوں سنیوں، سنی دعوت اسلامی والے الحمدللہ یہ تو فقیر ہے، میرا امیر بھی کبھی نذرانے کے لیے تقریر نہیں کرتا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، شفیع بھائی موجود ہیں، مولانا اشفاق صاحب موجود ہیں، مولانا آفاق صاحب موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے علاقے کے ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو تقریروں کے لیے سودے نہیں کرتے ہیں، اللہ رسول کا فرمان بیان کریں گے اتنا لیں گے اتنا۔ ہم کہتے سنیوں، سنی دعوت اسلامی والے نذرانوں کے لیے تقریر نہیں کرتے، نبی کی نظر میں آنے کے لیے تقریر کرتے ہیں۔ ارے نذرانہ تو 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، نظر میں آ گئے تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو کوشش نظر میں آنے کی ہے، تھوڑا ٹائم دیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مولا کائنات کے شاگرد ہیں، شاعر تھے وقت کے بہت مشہور، اپنے جوان بیٹوں کو بلاتے، بہت غور سے سنیے گا، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتے میرے بیٹوں، تم پر میں نے جو احسان کیا ہے نا، میرا احسان کبھی بھولنا مت۔ جوان بیٹوں نے کہا بابا کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں نام دیا، ہمیں پہچان دیا، آپ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آپ نے پڑھایا لکھایا ہے، آپ نے سر پر چھت دیا ہے، ہم آپ کا احسان کیسے بھول سکتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو والد نے کہا بیٹے میں آج کے احسان کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب تم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا پیدا ہی نہیں ہوئے تو کیا احسان کیا تھا آپ نے؟ جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو احسان کیا؟ آپ فرماتے وہ احسان کیسا ہے جانتے ہو؟ میں شاعر ہوں، شاعر حسن کو پسند کرتا ہے، شاعر رنگ کو پسند کرتا ہے، شاعر زلفوں کو پسند کرتا ہے، شاعر آنکھوں کو پسند کرتا ہے، شاعر ہونٹوں کی بات کرتا ہے، گال کی بات کرتا ہے، جلووں کی بات کرتا ہے۔ جب میری شادی کا وقت آیا تھا تو شاعر ہونے کے اعتبار سے میں نے یہ سوچا تھا دنیا کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کروں گا تاکہ اس کے حسن کو دیکھ کر شعر و شاعری میں مدد ہو۔ کبھی زلفوں پر لکھوں گا، کبھی آنکھوں پر لکھوں گا، کبھی جسم پر لکھوں گا، کبھی چال ڈھال پر لکھوں گا۔ تمنا تو یہی تھی کہ دنیا کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرتا، لیکن جب تمہارا خیال آیا تو
اپنے من کو میں نے مار دیا ہے اور میں نے خوبصورت لڑکی سے نکاح نہیں کیا، میں نے دیندار لڑکی سے نکاح کیا ہے، پردے دار سے نکاح کیا ہے، میں نے شرم و حیا کی پیکر سے کیا ہے، تو میرے بیٹو اگر تمہارے اندر دینداری ہے تو یہ میرا تم پر احسان ہے، چونکہ میں نے بیوی دیندار لائی تھی، اللہ نے تمہیں دینداری عطا کی ہے۔ اور اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، دہلیز تک، لیکن اگر ماں دیندار ہو تو دین آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو صرف دودھ نہیں پلاتی ہے، ماں دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو اخلاق بھی پلاتی ہے، کردار بھی پلاتی ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، یا ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اور بچیاں بھی موجود ہوں گی، آپ بتائیے جب چاند کو یا سورج کو گرہن لگتا ہے تو گاؤں کی بڑی بوڑھیاں حاملہ لڑکیوں کو، عورتوں کو گھر میں چھپا دیتی ہیں نا، باہر آنا نہیں، کھڑکی دروازے بند، کوئی سوراخ ہو تو اس کو بھی بند۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج چاند کو گرہن لگا یا سورج گرہن، اس کا بچے پر اثر ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ یوں لوگ کہتے ہیں، بڑا مشہور ہے۔ میں کہتا ہوں وہ چاند اور سورج ہزاروں میل کی اونچائی پر ہے، نکلا بھی نہیں ہے، گرہن لگا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہو کہ کوکھ میں پلنے والے بچے پر اس چاند سورج کے گرہن کا اثر ہوگا۔ ارے جب ہزاروں میل کی اونچائی پر موجود چاند سورج کے گرہن کا پیٹ میں پلنے والے بچے پر اثر ہوتا ہے، 2-3 فٹ کی دوری پر بیٹھ کر 9 مہینہ وہ پکچر دیکھے گی، کیا بچے پہ اس کا اثر نہیں ہوگا؟ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ انجیکشن شروع کرنا پڑے گا، یہ گولیاں شروع کرنی پڑیں گی، ہر 3 مہینے میں ٹیسٹ کراؤ، لا کر رپورٹ ہم کو دو۔ اگر پوچھا جائے یہ دوا کس چیز کی، کہتے ہیں یہ کیلشیم ہے، بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ اب بچہ کھا رہا ہے کہ ماں کھا رہی ہے؟ کون کھا رہا ہے بتائیے؟ ماں کھا رہی ہے۔ انجیکشن بچے کو دے رہے ہیں کہ ماں کو؟ لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس سے بچے کی ہڈی سٹرونگ ہوگی، اس سے بچے کا برین بڑھے گا، اس سے بچہ اچھے سے ڈیولپ ہوگا، اس سے بچے کا رنگ کھلے گا۔ ماں کو دوائیاں کھلائی پلائی جا رہی ہیں اور کہا جاتا ہے بچے پر اس کا اثر ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب بھی ماں کہتی نہیں میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی، بچے کو سردی ہو جائے گی، نہیں میں کھٹا نہیں کھاؤں گی، بچے کو امید شروع ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب ماں کے کھانے پینے کا بچے پر اثر ہوتا ہے تو کیا ماں کے کردار کا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اخلاق کا اثر نہیں ہوگا؟ اس کی نیکیوں کا، اس کے اعمال کا اثر نہیں ہوگا؟ لیکن یہ چیز آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم بزرگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا غریب نواز جب مدینے سے نکلے ہندوستان کی طرف، ابھی سرحد میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اور یہ صرف بات آج کی، کل کی، پرسوں کی نہیں ہے، یہ باتیں دل میں اتر گئیں تو برسوں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ 1 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ غریب نواز نے خوشی خوشی چٹھی روانہ کی اپنی امی کو، امی مبارک ہو، ابھی تو ہندوستان پہنچا بھی نہیں ہوں، 1 لاکھ لوگ تو ابھی مسلمان ہو چکے۔ وہاں سے ماں نے جواب بھیجا ہے، بیٹا بہت بہت مبارک ہو، اللہ تجھ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے، اللہ کے بے پناہ احسان ہے، لیکن میرے بیٹے معین الدین یہ کبھی بھولنا مت، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں صرف تیرا کمال نہیں ہے بیٹا، اس میں تیری ماں کا بھی کمال ہے۔ اور آگے ماں نے کیا لکھا جانتے ہو؟ آگے ماں لکھتی ہے بیٹا اللہ نے تیری زبان میں جو تاثیر پیدا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں نے کبھی بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو کوئی غریب نواز بنتا تھا، کوئی محبوب الہی بنتا تھا، کوئی بابا فرید گنج شکر بنتا تھا، ارے کوئی شیر میسور ٹیپو سلطان بنتا تھا۔ مائیں جب باوضو دودھ پلاتی تھی تو بیٹا نچنیا نہیں بنتا تھا، سارے ولیوں کا امام عبد القادر جیلانی بنتا تھا۔
آج کوئی ماں ہم سے آ کر کہتی حضرت ذرا دعا کرنا، میرا بیٹا برے دوستوں کی صحبت میں آ کر پتا چلا ہے کہ نشہ کرنے لگ گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ماں کہتی یہی کوئی 22-23 سال کا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بروں کی صحبت میں کب سے پڑا ہے؟ ماں کہتی یہی کوئی 1.5-2 مہینہ ہوا ہوگا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ میری ماں، میں تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا رہوں یا میں تیری تربیت کا رونا رہوں؟ اولاد شرابی ہو گئی تو دنیا بھر میں جا کر دعائیں کرواتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا رہوں یا تیری تربیت کا رونا رہوں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ تو نے 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھا، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، اپنے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے تو نے اس کے جسم میں قوت بخشی، تو نے رات کو اٹھ کے اس کا پیشاب پیخانہ صاف کیا، تو نے اس کی انگلی کو پکڑ کر اسے چلنا سکھایا۔ ارے تو کیسی ماں ہے؟ ارے 22 سال وہ تیرے ساتھ تھا، 22 سال میں تو نمازی نہ بنا سکی اور 2 مہینے میں شرابیوں نے اس کو شرابی بنا دیا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بتائیے؟ اب آئیے کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف ڈیگ لنگر محفل جلسے کے چکر میں نہیں رہنا، غوث پاک کی تعلیمات کو اپنانا کہیں انشاءاللہ۔ غوث پاک کی سیرت اپناؤ، غوث پاک کی سوانح دیکھو، غوث پاک کی راتیں کیسی تھی، غوث پاک کی صبح کیسی تھی، غوث پاک کا تقوی کیسا تھا، غوث پاک کا اخلاق کیسا تھا، غوث پاک کے خوف خدا کا عالم کیا تھا، غوث پاک کے عشق رسول کا حال کیا تھا۔ غوث پاک کی سیرت کو دیکھو اور اپنے آپ کو اسی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، نئی بات تو نہیں ہے۔ ارے غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ غوث کے نام کا لنگر پکانے والوں، کم سے کم تم روزانہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیا کرو اور فجر کے وضو سے فجر پڑھ لیا کرو۔ غوث اعظم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، شیطان پوری طاقت لگاتا تھا ہٹانے کے لیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کبھی اژدہا بن کر آتا اور میرے مصلے پر آ کر میرے سجدے کی جگہ پر جبڑے کھول کر بیٹھ جاتا تھا کہ میں سر سجدے میں لے جاؤں گا تو اس کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ غوث پاک فرماتے جب میں رکوع سے اٹھتا، سجدے کے لیے بڑھتا تو ایک ہاتھ سے اس کو بھگاتا تھا اور اللہ کا سجدہ کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ واپس آتا، میرے کپڑے میں داخل ہوتا، کبھی رینگتا ہوا آستین سے نکلتا تھا، کبھی رینگتا ہوا گردن سے نکلتا تھا۔ فرماتے میں نماز پڑھتا اور وہ پورے بدن میں رینگتا رہتا تھا، میں اللہ کا سجدہ کرتا رہتا تھا۔ اے سنیوں ذرا سوچو، غوث پاک اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں اور آج ہم مزے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا آیا، آواز آئی عبد القادر آج سے تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے آج کے بعد ہر عبادت تجھ پر معاف کر دی، ہر حرام کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ غوث پاک فوراً سمجھ گئے یقیناً یہ شیطان مردود ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا کہنا تھا بادل کا ٹکڑا چھٹ گیا، شیطان سامنے آیا، آواز دی، کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں اب بھی ظالم مجھ پر وار کرتا ہے، سن مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ ہمارے اوپر بھی ایسے حملے کر رہا ہے شیطان، ایسے ہی حملہ کر رہا ہے ہم پر شیطان۔ بتاؤ آج تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ٹینشن فری ہے کیونکہ پتہ ہے اس کو یہی پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ٹائم ویسٹ کریں، یہ تو خود ہی نہیں پڑھتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی کہ انشاءاللہ۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ آخری بات ہے، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا بغور سنیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب
مکاشفۃ القلوب میں اس واقعے کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہتی اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا, میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں, آپ میری سفارش کر دیں تاکہ اللہ معاف فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت بتا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے گناہ نہ پوچھے, بس میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب تک تو بتاتی نہیں میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. آخر نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اس کو بتانا پڑا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں فلاں قبیلے کی ہوں, فلاں آبادی میں رہتی ہوں, میرے قبیلے کی بہت عزت ہے, ہر کوئی میرے گھرانے کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, میری اب تک شادی نہیں ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک شیطان مجھ پر غالب آیا, میرے نفس کو ورگلایا اور شیطان کے جھانسے میں آ کر میں نے ایک نوجوان کو بدکاری کی دعوت دی. رات کے اندھیرے میں وہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور رات بھر ہم دونوں نے گناہ کیا. صبح اجالا ہونے سے پہلے لوگوں سے نظریں بچا کر وہ اپنے گھر واپس چلا گیا اور میں سو گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ عورت بیان کرتی ہے جب میں سو کر اٹھی تو لوگوں نے مجھے پھر پہلے کی طرح عزت کی نظر سے دیکھا. میں خوش تھی کہ رات کے اندھیرے میں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کسی کو کانوں کان بھی میرے گناہ کی خبر نہیں. وہ عورت کہتی اللہ کے نبی وقت گزرتا رہا, 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن 20 دن ہو گئے, 20 دن تک میرے گناہ کا کوئی گواہ نہیں, کسی کو خبر نہیں. لیکن پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ رات کے اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں, میں پریگننٹ ہو گئی ہوں. اب میں گھبرا گئی کہ اب میرا کیا ہوگا. اب تک تو کسی کو پتا نہیں کہ میں نے کیا کیا, لیکن اب تو جیسے جیسے میرا حمل ظاہر ہوگا لوگوں پر میرا گناہ بھی کھل جائے گا. میں گھبرا گئی کہ اب میں کیا کروں. شیطان نے مجھے پھر سے مشورہ دیا اے عورت پریشان نہ ہو, اگر چاہتی ہے تیرے گناہ پر پردہ پڑا رہے تو جیسے لوگوں سے چھپ کر گناہ کیا ہے ویسے ہی کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو اور وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے دے. وہ عورت کہتی ہے میں نے شیطان کا مشورہ قبول کیا, ایک جنگل میں چلی گئی, وہاں میں نے کٹیا بنائی, رہنے لگی. جب 9 مہینے کی مدت پوری ہوئی ایک بیٹا پیدا ہوا, میں اس بیٹے کو دودھ پلاتی رہی, چند دنوں تک میں نے دودھ پلایا. اب میں نے ارادہ کیا اپنے گاؤں واپس آنے کا. اب جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا ایک نئی مصیبت کا پہاڑ میرے سامنے کھڑا تھا. اب سوال یہ تھا کہ اس بچے کا کیا کروں. اگر لے کر جاتی ہوں تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میں بن بیاہی ماں بن چکی ہوں, اور اگر چھوڑ کر جاتی ہوں تو یا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا یا تو جنگلی درندے نوچ کر کھا جائیں گے. اب میں کیا کروں, میری عقل کام نہیں کرتی تھی. شیطان نے پھر سے مجھ کو مشورہ دیا. شیطان نے کہا اے عورت اپنے بچے کی محبت میں مت پڑ, اگر ذلت سے بچنا چاہتی ہے, اگر رسوائی سے بچنا چاہتی ہے, اگر چاہتی ہے تیرے گناہ پر اب بھی پردہ پڑا رہے تو جیسے اکیلے میں تو نے پیدا کیا ہے ایسے اکیلے میں اس کا گلا گھونٹ دے, اکیلے میں موت کے گھاٹ اتار دے. اللہ اکبر. وہ عورت کہتی اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 9 مولود بچے کا گلا گھونٹ دیا, میرا بچہ تڑپتا رہا, میں اس کا گلا گھونٹتی رہی یہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لے لی. اس کے بعد میں نے زمین کو کھودا ہے, اپنے بچے کو دفن کر دیا اور وہاں سے پلٹ کر اپنی بستی میں چلی آئی. آج بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے, اپنی آبادی میں آ تو گئی, کسی کو کانوں کان پتا نہیں کہ میں کتنی بڑی پاپن ہوں. آج بھی لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, آج بھی لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, آج بھی ہر کوئی میرا احترام کرتا ہے. لیکن اے اللہ کے نبی آج اچانک میرا ضمیر جاگا ہے, میری غیرت بیدار ہوئی ہے اور میرا دل پکار پکار کر کہتا ہے تو نے جو کچھ کارنامے انجام دیے ہیں اگر
اگرچہ تیری آبادی والے اس کے گواہ نہیں ہیں لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تیرے ایک ایک گناہ سے پردہ اٹھائے گا، پھر تجھے رسوائی سے کون بچائے گا، پھر تجھے جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھ کو معاف فرما دے، جیسے اللہ نے یہاں عزت رکھی ہے اللہ قیامت میں بھی میری لاج رکھ لے۔ اتنا سننا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ جاتا ہے، اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور ڈانٹ کر کہتے ہیں اے عورت اس سے پہلے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو میرے کمرے سے باہر نکل جا۔ وہ عورت روتی رہی، اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے، اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو میرے گھر سے نکل کر نہیں گئی میں دھکے مار کر تجھے باہر نکال دوں گا، تو جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ یہ سننا تھا۔ وہ عورت روتی بلکتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں ابھی چند قدم ہی وہ گئی تھی کہ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے پوچھو آخر موسیٰ نے اس عورت کی معافی کے لیے دعا کیوں نہیں کی، آخر اس کی توبہ پر سفارش کیوں نہیں کی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل تو نے نہیں دیکھا اس عورت نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی وہ چاہتی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اے جبرائیل اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے کیا میں موسیٰ کو یہ نہ بتا دوں اس عورت سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ ارے بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، ناجائز بچے کو جنم دینے والی ہے، اپنے بچے کا قتل کرنے والی ہے، اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں غور سے سننا سنیوں اور دل کے نیا خانے میں جگہ دینا، اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے اس عورت سے بڑا گناہگار وہ مسلمان ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت کی نماز کو قضا کرنے والا اس عورت سے بڑا گناہگار ہے۔ اے روزانہ فجر چھوڑنے والوں، ظہر سے غافل رہنے والوں، عصر مغرب عشاء کی پرواہ نہ کرنے والوں، ذرا سوچو تمہارا قیامت میں کیا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کرتا ہے اس کا نام ایک بار جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں جس کا نام ایک بار جہنم کے دروازے پر لکھا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں 80,000 سال تک جلنا پڑے گا۔ ایک نماز کے بدلے 80,000 سال تک۔ موبائل نکال کر کیلکولیٹ کرو 80,000 انٹو 5 کتنا ہوتا ہے؟ ایک دن کی نمازوں کے بدلے کتنے لاکھ سال، 2 دن کی نمازوں کے بدلے کتنے لاکھ سال، 3 دن کی نمازوں کے بدلے کتنے لاکھ سال۔ میں کہتا ہوں سنیوں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والوں، ذرا عقل کے ترازو میں ایک طرف جمعہ کی 2 رکعت رکھ کر دیکھو اور دوسرے پلڑے میں ہفتے بھر کی قضا نمازیں رکھ کر دیکھو اور خود فیصلہ کرو ہفتے بھر کی قضا کا پلڑا بھاری ہوگا کہ جمعہ کی 2 رکعت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میں کہتا ہوں جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والوں، تم کھانا بھی ہفتے میں ایک بار کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم پانی بھی ہفتے میں ایک بار کیوں نہیں پیتے ہو؟ تم چائے کافی سگریٹ ماوا زردہ گٹکا بھی ہفتے میں ایک بار کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ ارے جب کھانے بیٹھتے ہو تو کہتے ہو بس بس یہاں تک بھر چکا ہے، اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اچھا آئس کریم ہے تو لاؤ کھا لیتا ہوں، اچھا اتنا ضد کر رہے ہو تو لاؤ کھا لیتا ہوں۔ ارے جب کھانے بیٹھتے ہو حد پار کر کے کھاتے ہو، نعمت دینے والے خدا کی انگنت نعمتیں صبح شام کھاتے ہو اور اس کا شکر ہفتے میں ایک بار ادا کرتے ہو،
اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر قبر کی تاریک وادی میں اپنی حفاظت چاہتے ہو، کیڑے مکوڑوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ رسول کی رضا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال لو، غوث اعظم کی سیرت کو اپنا لو، اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ بتاؤ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں وعدہ نہیں لیتا، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اور یہ بھی سن لو، یہ نہ کہنا کہ کل سے شروع کریں گے۔ اگر کل سے شروع کرو گے ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن عشاء اگر نہیں پڑھی ہے ابھی تو کیا یہ عشاء کی نماز معاف کروا لو گے قیامت کے دن؟ اللہ سے معاف کروا لو گے؟ ارے کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کوئی غیر مسلم اگر صبح 11:30 12 بجے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا وہ اس کو پہلی نماز فرض ہو جائے گی۔ اب وہ سوچے کہ چلو نہا دھو کر عطر لگا کر کرتا پیجامہ پہن کر عصر سے شروع کروں گا، تو علماء فرماتے ہیں اس نے پہلی جو فرض قضا کی ہے اللہ قیامت میں اس سے اس کا بھی حساب لے گا۔ ابھی کلمہ پڑھ کر 1 ڈیڑھ آدھا گھنٹہ ہوا، پہلی نماز کا حساب اس سے لیا جائے؟ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، اب تک تم نے نماز شروع نہیں کی، کیا عمر بھر کی چھوٹی نمازوں کا اللہ حساب نہیں لے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں، یہاں علماء موجود ہیں، آپ بیوی کو کوئی بات 1 بار 2 بار 3 بار کہو، نہیں سنتی تو کیا کرتے ہو؟ تیور بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا؟ بتاؤ، تیور بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی سے میں بار بار سمجھاؤں گا نہیں، اب میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، میں بہت سمجھا چکا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، عزت سے کہتے کہ نہیں کہتے؟ بتاؤ۔ اپنی اولاد کو 2-3 بار کوئی بات کہے نہیں مانتا، ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ استاد کوئی بات کہے شاگرد نہ مانے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اپنے جیسے انسانوں کو کوئی بات بار بار کہو وہ نہ مانے تو تیور بدل جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کا حکم کتنے مقام پر دیا ہے؟ جانتے ہو 10 مقام پر، 20 مقام پر، 100 مقام پر، 200 مقام پر نہیں، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں 700 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ ارے کسی بات کا حکم اللہ 700 بار دے پھر بھی اللہ کے بندے نہ مانے، ان سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہوگا اس کائنات میں؟ اس کے باوجود بتاؤ وہ اللہ کھلا پلا رہا ہے کہ نہیں کھلا پلا رہا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، لاک ڈاؤن میں فیکٹری بند تھی، دکان بند، دفتر بند، اور اسی لاک ڈاؤن میں ماہ رمضان بھی آیا تھا۔ یاد ہے کہ بھول گئے؟ بہت جلدی بھول جاتے ہو آپ، بہت جلدی بھول جاتے ہو، مجھے پتا ہے اچھی طرح۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لاک ڈاؤن میں ماہ رمضان آیا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، نوکری جا چکی تھی، سیلری نہیں مل رہی تھی، فیکٹری آفس بند تھی، لیکن اسی حالت میں رمضان شریف آیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، رمضان المبارک میں سحری اور افطار میں میرے رب نے کسی چیز کی کمی کی ہے؟ ایک بھجیا بھی کم ہوا؟ ایک کباب بھی کم ہوا؟ ارے نافرمانیوں کے بعد میرا کریم اتنا کرم فرماتا ہے، اگر فرما برداری کرو گے یقین جانو وہ صرف رزق میں برکت نہیں دے گا، اللہ تمہیں پھر ہند کی حکومت عطا فرمائے گا۔ تم بدلو تو صحیح، تم لائف سٹائل چینج تو کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔